حکومت کے ایک سال میں جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا، یہ کہنا ہے مراد علی شاہ کا۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ اس حکومت کے ایک سال میں جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا ہے۔ سندھ حکومت کی ایک سالہ کارکردگی پر بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ گزشتہ ایک سال میں سندھ حکومت نے بہت سے عوامی منصوبے شروع کیے۔ کوشش ہے کہ گورننس میں ڈیجیٹلائزیشن لائی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال بلاول بھٹو نے سندھ ہاری کارڈ کا اجرا کیا اور ایک سال میں تقریباً 10 ارب روپے 1 لاکھ سے زائد ہاریوں کو دے چکے ہیں۔ مراد علی شاہ نے مزید بتایا کہ طلبہ کے لیے پیپلز انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام شروع کیا۔ اس پروگرام میں 3 جامعات میں 11,071 طلبہ نے گریجویٹ کیا، جبکہ IT میں ہم نے 3 پورٹلز بنائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے بحالی کے لیے ہمارا سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فیلڈ افیکٹو ہمارا فلنگ شپ پروجیکٹ ہے، جبکہ کراچی میں بھی ترقیاتی منصوبے پر کام جاری ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ گوٹکی میں زرعی ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ ڈرون کے ساتھ دیہاتوں کی ڈیجیٹل میپنگ کی جا رہی ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ ایک سال میں ہم جو کچھ کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا۔ ہم قائد اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ دوسری جانب احسن اقبال کا کہنا ہے کہ آبادی بڑھنے کی شرح پر بریک لگایا گیا تھا لیکن دوبارہ ایکسکیلیٹر پر پاؤں رکھ دیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آبادی بڑھنے کی شرح 2% سے 9% پر آ چکی ہے۔ آبادی کی شرح پر بریک لگایا گیا تھا لیکن دوبارہ سے ایکسکیلیٹر پر پاؤں رکھ دیا گیا ہے۔ اڑان پاکستان سے متعلق تقریب میں خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ یہ ملک بنا تو وسائل نہیں تھے لیکن آج 7ویں ایٹمی طاقت ہے۔ آج 250 سے زائد یونیورسٹیاں ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہر صوبے میں اعلیٰ تعلیم کے مراکز قائم کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج چین کی فی کس آمدنی $16,000 اور ہماری فی کس آمدنی $1,600 ہے۔ دیگر ممالک نے حالات کے مطابق اصلاحات کی۔ جس ملک کے اندر امن اور یکجہتی نہیں ہوگی وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ جو نظام امن کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوگا وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم دنیا کے ساتھ مل کر 1960 کے بعد آگے نہ چل سکے۔ چین، جنوبی کوریا اور تھائی لینڈ بہت آگے چلے گئے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بارے میں مشہور ہے کہ ہم زیادہ ذہین ہیں۔ تمام ترقی یافتہ ممالک میں ایک بات مشترکہ ہے کہ وہ امن اور ہم آہنگی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ وجہ سب کے سامنے آ جائے اور ملک سب سے آگے نکل جائے لیکن ہم پیچھے رہ گئے۔ سیاسی استحکام کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر باعزت مستقبل بنانا ہے تو اگلے 22 سالوں میں تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ ترقی کے لیے امن، یکجہتی، سیاسی استحکام اور اصلاحات پر عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 2017 تک پاکستان سے بجلی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ CPEC کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا۔ 2018 میں جو تبدیلیاں آئیں اس سے پہلے ہم پیچھے رہ گئے۔ ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اس ملک کی پالیسی کے ساتھ سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں انسانی تاریخ میں ایسی تبدیلیاں نہیں دیکھیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو نئی اسکلز دینی چاہیے جو یہ تبدیلیاں مینیج کر سکیں۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ہمارے ہمسایہ ملک کی سافٹ ویئر برآمدات $200 ارب تک چلی گئی ہے۔ اگر ہمسایہ ملک کی برآمدات $200 ارب کر سکتا ہے تو ہم $100 ارب کیوں نہیں کر سکتے؟ پنجاب اور مرکز میں حکومت آئی تو ہم نے طالب علموں کو لیپ ٹاپ دیے۔ لیپ ٹاپ اس لیے دیے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کا ہتھیار گالی گلوچ نہ ہو بلکہ لیپ ٹاپ بن جائے۔ مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 5 چیلنجز کو ٹھیک کرنا ہے۔ انٹرپرینیورشپ اینڈ ایکسپورٹ مینجمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے۔ ورلڈ مارکیٹنگ کے اندر میدان پاکستان کو اچھی کوالٹی کے ساتھ لانا ہے۔ ہم اپنے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ میں جائیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی یونیورسٹیوں کو آئیڈیل بنانا ہے تاکہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی کا کہنا تھا کہ امریکہ سپر پاور ہے۔ اپنی یونیورسٹیوں کی وجہ سے آج مقابلے میں سب سے آگے ہے۔ آج ہم مقابلہ کر رہے ہیں کہ کون کس کی مسجدوں پر قبضہ اور حملہ کرتا ہے۔ وہ لوگ اس مقابلے میں ہیں کہ کون خلا کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کبھی خشک سالی کا تو کبھی سیلابوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے لیے ہمیں آب پانی کے ذخائر کو محفوظ کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ کراچی سے لے کر پشاور تک بجلی کی بہت بڑی چوری ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بجلی چوری کو ختم کرنا ہے۔ جو جتنی بجلی استعمال کر رہا ہے وہ اپنا بل دے۔ حکومت اس لیے مزید اصلاحات لے کر آ رہی ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پی حکومت کے ساتھ مل کر تعلیم اور صحت پر اصلاحات لائیں گے۔ 2.5 کروڑ
करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें सियासी लॉन्ग मार्च की नहीं बल्कि मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करने की जरूरत है। उनका कहना था कि जब तक किसी मुल्क की शरह ख्वानदगी 90% ना हो वो तरक्की का अहल नहीं होता। आज पाकिस्तान की शरह ख्वानदगी सिर्फ 60% है। सियासत के मैदान में मुकाबला नहीं बल्कि तालीम और सेहत के मुकाबले की जरूरत है। हमारे रंग और नस्ल अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा डाक खाना एक है और वो है पाकिस्तान। वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह 2% से बढ़कर 9% तक पहुंच गई है। आबादी बढ़ने की शरह पर ब्रेक लगाया गया लेकिन दोबारा से एक्सीलेटर पर पांव रख दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें इख्तिलाफ राय को नफरत में तब्दील नहीं करना चाहिए। हमारा रंग नस्ल अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा डाक खाना एक है और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान का भला चाहते हैं, अलग पसंद और इख्तिलाफ की वजह से दुश्मन नहीं बन जाते। इख्तिलाफ को जब नफरत में ले जाएंगे तो तबाही आएगी। इख्तिलाफ रखें लेकिन मुल्क के काम करने की सलाहियत को भी आगे रखना है। तो नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पीछे रहने की सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारी नाअहली या फिर पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।